درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن البدر الکرم والہ الکرام و ابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن البدر الکرم والہ الکرام کریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ یاد رکھو، میں آپ کو بہت تجربے کی بات بتا رہا ہوں اور بہت سے حوالہ جات کا ماخذ اور نچوڑ بتا رہا ہوں۔ جس آبادی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے، کوئی ایک بھی کرے پوری آبادی سے بلاؤں کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ فائدہ تمہارا ہی ہے، نقصان نہیں ہے، فائدہ تمہارا ہی ہے۔ اور خالی بلاؤں، آفتوں، امراض، مصیبتوں، آلام کو ہٹایا ہی نہیں جاتا ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ نیکوں کے ذکر کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کا نزول فرمایا کرتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں اندہ ذکر الصالحین، یہ الفاظ حدیث پاک کے ہیں، نیکوں کا ذکر کرو تو حدیث پاک میں آیا کہ رب اپنی خاص رحمت کا نزول فرمایا کرتا ہے۔ میں اکثر تقاریر میں کہا کرتا ہوں تم نیک کا ذکر کرو تو رب اپنی رحمت کا نزول فرمائے، اور جب نیکوں کے سردار کا ذکر کرنے لگ جاؤ، جب سید الابرار کا ذکر کرنے لگ جاؤ، جب سید الانبیاء و سید الرسل کا ذکر کرنے لگ جاؤ، جب ایک نیک کا ذکر کرو تو رب کی رحمت کا نزول ہو، جب سارے نیکوں کے سردار کا ذکر کرو تو کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا، یہ تو بھیجنے والا رب جانے۔ ہمیں تو پتہ تب چلے گا جب میدان قیامت کے اندر نامہ اعمال تل رہے ہوں گے، تب پتہ چلے گا۔ تو سوچتے ہوں گے اے کاش اپنا جوت کی وہ رات، پوری رات ختم نہ ہوتی، زندگی بھر حضور کا ذکر کرتے رہتے، ہم سنتے رہتے کہ آج جنت میں اس کی جزا پاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت کا میں تو نیکوں کا ہی ذکر کرتا چلا آیا نا۔ ابھی تو آپ کے مرشد، آپ کے ایمان کے محافظ، آپ کے دین کے پہرے دار، آپ اور آپ کے آباء و اجداد، اور نہ صرف آباء و اجداد بلکہ آنے والی نسلوں کی ایمان کے محافظ حضور معصوم ملت کا ذکر کر رہا تھا نا۔ نیکوں کے ذکر کے وقت جب رحمت کا نزول ہو، رحمت کا نزول تو ہونا ہے نا۔ ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، پیر بھی راضی اور رب کی رحمت بھی مل گئی ہے نا، ہے نا، ہے نا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے کہ وہ اجمیر معلیٰ میں پہنچنے کے بعد سرکار معصوم ملت نے فرمایا توجہ توجہ کہ بیٹا کہ پیلی بھیت شریف کا ٹکٹ کب کا ہے؟ ہم نے بتایا کہ فلاں فلاں تاریخ کا ہے۔ کہا بیٹا لیٹ مت کرنا، لیٹ مت کرنا، ورنہ تم لوگوں کو کافی پریشانی ہو جائے گی۔ اور بھی کچھ اشارات دیے جو گفتگو فرمائی حضرت نے۔ بہرحال پھر جب کل شریف کا دن ہوا، کل شریف ہوا، اس کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی تو کل شریف کے اندر جو لوگ اجمیر معلیٰ گئے ہوں گے انہوں نے اگر کل شریف کی محفل سنی ہوگی، توجہ، کل شریف کی محفل سنی ہوگی تو اتفاق ایسا کہ پتہ ہی نہیں کہ آج تک میں نے بیان ہی نہیں کی یہ بات کو، لیکن پتہ ہی نہیں کیا کل شریف کی محفل میں سرکار معصوم ملت کرسی پر بیٹھے تھے اور میرے ذہن میں آیا کہ اجمیر معلیٰ کی سرکار معصوم ملت کی کرامت حضرت کے سامنے میں بیان کرنے لگ گیا۔ ذرا زور سے بیٹھے کا پتہ ہی نہیں، کبھی آج تک وہ میں نے بیان ہی نہیں کیا نا۔ آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، اگر وہ تقریر نہیں سنی ہوگی میری تو آپ لوگوں نے وہ سنا ہی نہیں ہوگا، میں نے آج تک بیان ہی نہیں کیا، اور پتہ ہی نہیں کیا میرے ذہن میں اس ٹائم آیا کہ بیان کرتے کرتے وہ بیان کرنے لگ گیا۔ اب آپ پوچھو وہ کرامت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سرکار معصوم ملت نے خود فرمایا، مجھے بتایا تھا، فرمایا تھا کہ
ہو گئے تقریباً 10-12-15 سال پہلے کی بات کہ اجمیر معلیٰ غریب نواز کے عرس میں گیا تو فرمانے لگی کہ بیٹا میرے ساتھی جو بھی 8-10 لوگ اس وقت حضرت سید شہزادہ غریب النواز ہے نا اور محافظ مسلک کے اعلیٰ حضرت علم بردار سنیت شہزاد آل نبی اولاد علی سرکار فرید الحسن چشتی حشمتی رضی اللہ تعالیٰ ان کے در دولت کے اوپر قل شریف کی محفل ہوا کرتی تھی. تو فرماتے ہیں سرکار معصوم ملت کہ میں اپنے ہوٹل سے نکلا اور نکلنے کے بعد میرے ساتھ جو میرے عزیز و قارب جو بھی تھے مریدین 10-12-15 وہ بھی ساتھ میں چلے تو نکلا کہ غریب نواز کی قل شریف کے لیے کچھ مٹھائی خرید لوں. فرمایا میں نے اپنی صدری میں ہاتھ ڈالا ادھر ڈالا تو فرمایا کہ بیٹا اس وقت بہت کم تھوڑے پیسے نکلے پھر وہ خرچہ بھی تھا کہ ہوٹل کے بھی پیسے دینا تھے تو میں نے حساب کتاب لگایا پیسے زیادہ نہیں تھے میرے پاس تو میں مٹھائی والوں سے ریٹ پوچھنے لگا. سرکار معصوم ملت فرماتے ہیں کہ یہ بالوشاہی کی قیمت کیا ہے تو اس نے بتایا کہ یہ اتنی ہے تو کہا کہ یہ گلاب جامن کی قیمت کیا ہے تو کہا اتنی ہے تو فرمایا کہ میرے دل میں آیا کہ وہ گلاب جامن بڑے عمدہ ہیں میرے پاس پیسے ہوتے اتنے تو غریب نواز کی پاتا کے اندر گلاب جامن پر پاتا دلاتا. میں نے دل میں سوچا لیکن پیسے تو نہیں تھے گلاب جامن کے ریٹ زیادہ تھے بالو شاہی کے ریٹ کم تھے تو میں نے کہا بالو شاہی مجھے دے دو. فرمایا میں نے بالو شاہی پیک کری اس نے بالو شاہی پیک کری اسے میرے سامنے پیک کری سارے لوگ موجود تھے سب دیکھ رہے تھے میں نے پیسے دیے. آنے کے بعد فرماتے سرکار معصوم ملت میں نے سید فرید الحسن صاحب چشتی علیہ الرحمہ کے گھر کے اوپر سرکار غریب النواز کا قل ہوا فاتحہ ہوئی اور قل فاتحہ کے بعد جب ڈبہ کھول کے دیکھا تو وہ بالو شاہی گلاب جامن بن چکے تھے. میں نے کہا سرکار معصوم ملت جب آپ کا یہ عالم ہے اور آپ کا عالم خالی یہ نہیں ہے یہ تو اس بات کا بھی اشارہ دے رہا ہے کہ غریب النواز کا اس دور کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی چہیتا ہے تو وہ شیر سنت کا لاڈلا وہ شیر بیش سنت کا شیر ببر وہ شیر بیش سنت کا شیر نر حضور معصوم ملت ہی ہے جنہیں یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میرا چہیتا اگر گلاب جامن لینا چاہتا ہے پیسے کم ہے غریب النواز نے بالو شاہی کو گلاب جامن میں تبدیل فرما دیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کرامت معصوم ملت عظمت حضور معصوم ملت. واہ واہ سبحان اللہ. دور سے ہاں وہ فرمایا اچھا یہ واقعہ میں نے اگر آپ سنیے گا بھی یوٹیوب وغیرہ پہ لوگوں نے وہ ریکارڈنگ ڈالی بھی ہے سرکار معصوم ملت بیٹھے ہیں کرسی پر میں یہ بیان کر رہا تھا تو میں نے اس ٹائم تو نہیں دیکھا بھائی بیان کرنے والا قائم ہے تو نہیں دیکھتا ہے اس کا نظر سامنے ہوتی ہے. بعد میں نے دیکھا تو سرکار معصوم ملت یہ میں بیان کر رہا ہوں سن کر مسکرا رہے ہیں. مجھے خبر تھی کہ 2 دن بعد حضرت کا وصال ہو جائے گا اور یہ قصہ ہی ہو جائے گا یہ ایک بات یادگار ہو کر رہ جائے گی کہ آج تک میں نے جو بیان ہی نہیں کیا ہو سکتا میں بعد میں بیان کرتا تو لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنے باپ کی تو لوگ کوئی بھی بڑھ چڑھ کر تعریفیں کرتے ہیں یہ بھی تعریف کرنا ہے لیکن الحمدللہ ہمارا یہ وتیرہ اور طریقہ نہیں ہے. یہ بات بھی آپ عاشقوں کو میں نے بتا دی. مجھے پتا ہے یہ گاؤں ہمارا ہے یہ گاؤں ایسا ہے جیسے میں اپنا جوش میں آتا ہوں گویا کہ میں اپنے گھر میں آ جایا کرتا ہوں یہی چارپائی پڑتی ہے لیٹ جاتا ہوں یہی آتا ہوں کہیں میں نہیں جاتا کہیں وصولی کے لیے نہیں جاتا لیکن اپنا جوش میں خود آتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا میں اپنا جوش خود آتا ہوں اس لیے کہ سرکار حضور شیر بیش سنت جسے اپنا جوش کہتے تھے تو یہ تو ہمارا جوش ہے نا یہاں کی کھیتی ہماری آپ ہمارے. میں یہاں پر آ جاتا ہوں آرام سے لیٹ جاتا ہوں اور کرو بھائی حافظ اطہر صاحب چندہ حافظ شرف الدین صاحب چندہ یہ لوگ قصبے دوڑتے رہتے ہیں میں کہیں نہیں جاتا آپ لوگوں کو تو پتا ہے کہیں نہیں جاتا لیکن یہاں بالخصوص میں آتا ہوں اور اسی لیے کہ میں خاص اس پروگرام کے لیے میں نے بتایا نا خاص اس پروگرام کے لیے میں رکا ورنہ میرے گھر پہ شادی ہے میری بہن کی میں وہاں پر چلا جاتا اور وہاں پر کام و انتظام و انتظام بھی ہے بہت تو نہیں وقت اور حالات اجازت دے رہے تھے لیکن کیونکہ یہاں پر
नमाज जनाजा भी मैं नहीं पहुंच पाया और मदीने तैयबा में था मैंने बताया, और इंतकाल और उसके अलावा फाता वगैरह दीगर में भी नहीं पहुंच पाया। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं 40वें में पहुंचूंगा तो सारी कसर पूरी कर दूंगा। वाह वाह, जरा जोर से हिम्मत है सुनने की। कुछ को तो है और कुछ को दुगदुगा हो रहा है, कहीं पकड़ ना ले हमें हजरत, आज तो हो गया काम हमारा, है ना। नहीं बाबू, कुछ रातें होती हैं सोने की, कुछ रातें होती हैं सोना बनाने की। याद रखो, मुझे एक शेख सादी शिराजी रज़ियल्लाहु तआला जो अपने वक्त के सूफी कामिल वली कामिल, उनका एक शेर याद आया। फरमाते हैं, अभी मैं तलबा को मदरसे में पढ़ा भी रहा था, फरमाते हैं खैरे कुन ए फुलां बगनीमत शुमार उम्र जा पेशतर के बांग पर आयत के फुला नमाज। फरमाते हैं शेख सादी, तुमने मस्जिदों से लोगों के ऐलान होते हुए सुने होंगे कि हजरात फला फला का इंतकाल हो गया है, उनकी नमाज जनाजा फला फला वक्त पे होगी। तुमने सुने ना ऐलान, मस्जिदों से ऐलान होते हैं, तुमने सुने होंगे। शेख सादी फरमाते हैं तुमने बहुत ऐलान सुने मस्जिदों से कि फला फला साहब का इंतकाल हो गया है। शेख सादी फरमाते हैं इससे पहले कि उसी मस्जिद के उसी माइक से तुम्हारे इंतकाल का ऐलान हो रहा हो, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करके जाओ, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करके जाओ। खैरे कुन ए फुला खैर कर, भलाई कर, नेकी कर, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत कर, सच्चा प्यार कर, सच्ची अकीदत कर। और ये अंदाज में लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अरे मियाँ होगी अंधेरी रात, हम तो ये चिराग लेके चले, हम तो ये इश्क मोहब्बत, इश्क रिसालत, इश्क रसूलुल्लाह, इश्क औलिया, इश्क गौसे आजम, इश्क गरीबुन नवाज, इश्क आला हजरत, इश्क मखदूम समना, इश्क मसूद खाफी, इश्क मासूम मिल्लत, इश्क औलिया कामिलीन, हम तो ये चिराग लेके चले। अरे होगी किसी और की अंधेरी रात, हाँ हाँ हम मानते हैं रात अंधेरी होगी, मानते हैं रात बड़ी तारीख होगी, लेकिन वो वहाबी की होगी, वो देवबंदी की होगी, वो नलची की होगी। हम तो इतने चिराग लेके आए हैं कि हमारी कब्र सिर्फ आज नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, बल्कि सुनो हश्र तक लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलक रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहरे आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मासूमे मिल्लत। हम तो भैया चिराग लेके चले आए दनादन, जरा जोर से। हाँ, अपने हाथ में तो चिराग है, आका की मोहब्बत के चिराग है। और किसी ने कहा ये चिराग वो है कि फूकों से ये चिराग बुझाए न जाएंगे, ये फूकों से नहीं बुझाए जाएंगे। क्यों? इसलिए कि इन चिरागों के अंदर ये पहल कोलहू का तेल नहीं है, इन चिरागों के अंदर अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत का तेल मौजूद है। ये चिराग बुझने वाला नहीं है, चिराग ले लो। हाँ, मैं ऐलान कर रहा हूँ, चिराग ले लो। आज मरहूम मकबूल कल्लू भाई, नाम क्या है? हाँ, सलमान हशमती उर्फ कल्लू हशमती, मरहूम मकबूल, उनका फातह चेल्लू है। एक दिन हमारा भी होना है ना। वो शेख सादी वाली बात जा पेश कर के बांग पर आयत के फुला नमान, इससे पहले की आवाज बाहर आए, ऐलान हुए कि फुला नहीं रहा, उससे पहले कुछ नेक काम करके लेके जाना है, भलाई करके जाना है इंशाअल्लाह। और कुछ हो कि ना हो, इतना तो हो कि आका से कहें आका, और कुछ तो पास पल्ले नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत के खातिर वो रास्ता जो मुझे हमें हुजूर मासूम मिल्लत व नासिर मिल्लत ने समझाया था, डरा कर, कभी डंडा चलाकर, कभी डांट कर, कभी नाराज होकर, कभी मुस्कुरा कर, कि आपसे मोहब्बत करें और आपके दुश्मनों से नफरत करें।
آقا اتنا ہم کر کے آئے ہیں کہ اب آپ کے دشمن وہابیوں کے ساتھ کھانے نہیں کھائے، آپ کے لیے جو مندیوں سے رشتے توڑ دیے آقا، آپ کے لیے نجدیوں سے رشتے توڑ دیے آقا، آپ کے لیے سارے گستاخوں سے ناطے توڑ کر آپ سے اور آپ کے محبوبوں سے ناطہ جوڑ لیا ہے، تو انشاءاللہ یہ وجدان اور یہ عقیدہ اور یہ یقین ہے کہ یہی اتنا ہی کافی ہوگا کہ غوث اعظم فرمائیں گے نکیرین ہٹ جاؤ، یہ ہمارا والا ہے، اور اعلان یہ ہوگا، آپ یہ کہو گے انشاءاللہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے آقا تجھ پہ یہ عزت ملی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بولے بے عزت نہیں ہوں گے، بڑی عزت بڑی پیاری ہے، بولے بے عزت نہ ہو ہے کا کہا تو اس کو نہیں بولی اب نہ ہی جانا تھا لیکن سمجھت سب ہے نا، بولی بولت نہ ہی ہے لیکن سمجھت سب ہے، تو آپ لوگ کیا بولتے ہو کہ ہم اپنی عزت کو گنوانے نہیں دیں گے؟ ہاں، تو اعلیٰ حضرت کی شعر میں کیا بتاتے ہیں بابو میاں، سب سے بڑی عزت تو یہ ہے کہ قبر کی مار سے محفوظ ہو جاؤ، سب سے بڑی عزت تو یہ ہے کہ قبر کی، ورنہ اس سے بڑی بے عزتی نعوذ باللہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قبر پر آتے اور زارو قطار ہوتے، کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ جو قبر پر آپ آتے ہیں اتنا روتے ہیں، دیگر جگہ اتنی آہوزاری نہیں دکھتی آپ کی، یہ قبر پر کیا معاملہ اتنا روتے ہیں؟ فرمایا بیٹا تمہیں کیا پتا، یہ وہ پہلی منزل ہے، جو یہاں سے نکل گیا وہ میدان قیامت سے نکل جائے، جو یہاں سے نکل گیا وہ پل صراط سے نکل جائے گا، جو یہاں پاس ہو گیا وہ میزان عدل پر، یہ پہلی منزل ہے قبر کی، جو یہاں پاس ہو گیا وہ سب جگہ پاس ہو جائے گا۔ لیکن سنو، جب ہم نے بزبان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ سنا کہ یہ پہلی منزل ہے جو یہاں پاس ہو گیا وہ سب جگہ پاس ہو جائے گا، تو ہم نے ایک کام یہ کیا کہ اپنے کفنوں پر غوث اعظم کا نام لگوانا شروع کر دیا کہ نکیرین کو پتا چل جائے یہ کیسے اس کے کفن پر غوث پاک کا نام ہے، تو یہ پاسپورٹ پر مہر، یہ بغدادی مہر ہے، واہ واہ واہ، یہ پاسپورٹ پر مہر بغدادی مہر ہے، اور جس پر بغدادی مہر ہو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، ضمانت دار اس کو لاتا ہے، شفیع اس کو لاتا ہے، وکیل اس کو لاتا ہے، آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے لیکن لاڈلا بیٹا تیرا، یہ ہمارے ہیں، لاڈلے آپ کے ہیں، ذرا دور سے، ہاں اب مجھے لگ گیا کہ میں بنجر زمین میں اب گلاب اگانے لگ گیا، اب تو آپ کو دو باتیں کہ ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، وہ بھی آدھی ہے نا، لیکن میں انشاءاللہ پھر بھی سناؤں گا کہ جب آنکھ کھلے گی تو موبائل میں سن لیں، بھاگنے میں نے کہا نا، انتقال اور تیجا 20واں سب کی آج 40ویں میں کسر پوری ہوگی، ذرا زور سے بولو، منہ کھولو، میں نے کہا نا اگر شریعت اجازت دیتی تو میں بھگا دیتا تھی سب کو پیچھے، عورتوں کو بلا دیتا، میرا یقین ہے تم سے زیادہ سبحان اللہ کہتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت یہ پڑتی کہ چپ جاؤ، کچھ مجھے تو بول لینے دو، یا تم ہی تو تم تو بولو، منہ کھولو، تو یاد رکھو میاں، آقا کی محبت اصل ہے، آقا کی محبت کل ہے، آقا کی محبت اس دنیا سے لے کے جاؤ، انشاءاللہ کوئی عزت کرے کہ نہ کرے، اعلیٰ حضرت بولے نکیرین ضرور کریں گے، نکیرین ضرور کریں گے، اور تو ہم نے یہ کہا کسی کی عزت ملے کہ نہ ملے، ہمیں تو نکیرین ہی والی عزت چاہیے ہے، تو کئی ہم نے جی بھر کر وہابیوں سے دشمنی ہم نے کری، جی بھر کر جو بندیوں سے دشمنی ہم نے کری، جی بھر کر ہم نے کہا اپنے دشمن سے تو ہو سکتا ہے ایک بار ہاتھ ملا لے، لیکن یہ ہاتھ
कभी वहाबी के पास नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह इस हाथ के अंदर नूर, इस हाथ के अंदर किरण, इस हाथ के अंदर रोशनी मदनी तार से मिली है। ये हाथ किसी इब्लीसी के पास नहीं जाएगा। वाह 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 वाह, बेशक जिंदाबाद। इंशाअल्लाह यही रास्ता, यही तरीका, यही तेवर, यही मतलब, यही मशरब, यही हम सबको तरीका सरकार मासूम मिल्लत ने दिया है। हाँ सरकार, अब मैं तो ये कहूँगा इस एरिए की बादशाहत बफैज़ाने मसूद गाजी रज़ी अल्लाह अन्हु किसी के हाथ में है तो याद रखना उस हाथ का नाम सरकार मासूम मिल्लत है। इस एरिए वाह वाह वाह, बेशक। हाँ ये याद रखना, बातें बहुत हैं लेकिन अब मैं अपनी तकरीर को बस आखिर करने लग गया और मैं आखिर करते करते बस ये कहने लग गया, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अल्लाह वालों का भी दर का बाअदब बनाए और अल्लाह वालों के सदक़े के अंदर हमें सब अल्लाह वालों के सरदार हुजूर का बाअदब बनाए। हुजूर से सच्ची मोहब्बत हो, हुजूर के दुश्मनों से सच्ची नफरत हो। मैं अक्सर कहा करता हूँ लोगों से कि मैंने कभी ये कहा हो, कभी किसी तकरीर के अंदर मेरी उठा कर देख लेना, मेरी क्या बिहम्दिल्लाह हमारे आबा व अजदाद की भी उठा कर देख लेना, बयानात या तहारीर देख लेना, कहीं ये कहा हो कि मेरे दुश्मन से बचो। नहीं, हम तो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह के दुश्मन से बचना है, आका के दुश्मनों से तुम्हें बचना है। नबी के कलमा तुमने भी आका का पढ़ा है, नमाज तुम भी आका की लाई हुई पढ़ते हो, रोजा तुम उसके अहकामात आका के बताए हुए ही तुम अदा करते हो। सारा इस्लाम बल्कि ईमान, अपने आप को मोमिन मुसलमान कहते हो, ये ईमान दिया ही मेरे आका ने है। आला हज़रत यही तो बोले, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया कि इसका भी एहसान तुम भूल गए कि ये कलमा, तो ये कलमा रब ने अपने महबूब के वसीले से दिया है। कलमा भी महबूब के रब चाहता खुद दे देता, लेकिन कहा नहीं, कलमा तुम्हें महबूब के वसीले से मिलेगा और कलमे के अंदर भी महबूब का नाम रहेगा, है ना। हाँ, अल्लाह ताला उसी महबूब की मोहब्बत में जिलाए, उसी महबूब की मोहब्बत में सुलाए, उसी महबूब की मोहब्बत में उठाए। किसी शायर ने कहा है सुबहान अल्लाह के सुबहान अल्लाह, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला व अर्ग़ा वन्ना इरशाद फरमाते हैं कि नेमतें बांटता जिस्म वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। अल्लाह ताला हमें आका से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। या खुदा तुझ तक है सबका मुंतहा, औलिया को हुक्म नुसरत कीजिए। गौसे आज़म आपसे फरियाद है, जिंदा फिर ये पाक मिल्लत कीजिए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।